بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ علی بھائی، انسان غم تو بہت زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ جس کی زندگی میں غم نہیں ہے تو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ایگزسٹ کرے، وہ انسان ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ یہ غم ہونا یہ انسانیت کی ایک علامت ہے، اور یہ بینگ اے پارٹ آف ہیومن بینگ دیٹ اٹ از ان فیکٹ۔ تو لیکن اصل میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس غم کے ساتھ ہمارا رسپانس کیا ہے، ہاؤ ڈو وی یعنی رسپونڈ ٹو دیٹ انسیڈنٹ اور ایونٹ۔ اور خاص طور پہ انسان کا دو طریقے سے، ایک اپنے ساتھ کیا رویہ ہے اس موقع پر، دوسروں کے ساتھ رویہ ہے، اور تیسری بات اللہ کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ تین جہتیں ہیں اس کی، تین ایسپیکٹس ہیں۔ یعنی ایک انسان کا غم اپنے آپ سے ہوتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں ایک شکوہ ہوتا ہے، پھر دوسرا لوگوں سے ہوتا ہے، پھر اللہ سے ہوتا ہے۔ تو ان تینوں جہات کو میرا خیال ہے ڈسکس کرنا چاہیے ان ایسپیکٹس سے۔ تو میجورٹی آف دا ٹائمز انسان اپنے آپ کو سیلف بلیم نہیں کرتا، انسان اس کی اونس اور ذمہ داری کسی اور کو دیتا ہے۔ ایک دیندار آدمی ظاہر اللہ پہ تو نہیں بلیم ڈالتا، لیکن حالات پر اور اس طریقے سے سرکمسٹانسز پر ضرور بلیم ڈالتا ہے، دوسروں پہ ضرور بلیم ڈالتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، جو بدبخت اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایکیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر کچھ ایک ایسا بھی لیول ہوتا ہے جس میں انسان پھر بہت زیادہ نیوروٹک ہو جاتا ہے، اور نیوروٹسزم کے اندر انسان کیا کرتا ہے، سیلف بلیم کی طرف آ جاتا ہے، سیلف ہارم کی طرف آ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو ہر چیز کا ذمہ دار سمجھنا شروع کرتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مختلف جہات اور مختلف ایسپیکٹس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے اس بارے میں۔ صحیح، یعنی آپ کے کوئی غم نہیں ہے؟ نہیں، میرے بہت غم ہے، لیکن اب اس بیان نہیں کرنا چاہیں گے؟ نہیں، مطلب بیان کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مطلب مقام غم جو ہے وہ کس کے سامنے بیان کیا جائے، کیمرے کے سامنے بیان کیا جائے یا اللہ کے سامنے بیان کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ میرے غم ہے اور میں ان سے اس طرح سے نکلوانا چاہ رہے ہیں مجھ سے۔ بہرحال دیکھیں، میں آن اے سیریس نوٹ میں آپ دونوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ بہت سے سوالات ہمیں آتے ہیں، اور آ جا کے وہ سوالات جو ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ ان کی روٹ کاز ایک میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے، میری فیلنگ ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ بہت سے مسائل جو ہے نا وہ یہ جو ماڈرن ورلڈ کی ایک فاسٹ پیس لائف ہے، اور بہت تیزی سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ٹیکنالوجی بہت تیزی سے جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے، پھر سوشل میڈیا کے جو اپنے مسائل سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اوور آل ماڈرنٹی کے جو پرابلمس ہیں، آئی تھنک دیٹ ٹو می از دا روٹ کاز، کہ جو روح ہے نا وہ شاید سکون میں نہیں ہے۔ اور اس پہ باقاعدہ بہت زیادہ ویسٹ میں بھی بات ہو رہی ہے، دا سفرنگ سول آف دا ماڈرن ایج، ماڈرنٹی کے جو ایشوز ہیں۔ اور جیسے علامہ محمد اقبال کا شعر میں نے شروع میں رکھا نا، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ دنیا میں رونقیں تو بہت ہیں اور محفلیں بھی بڑی ہیں، لیکن ان سے اکتا سا گیا ہے اب دل، اور اب جو ہے نا وہ دل بجھ گیا ہے، اور دل اصل میں جس چیز کا متلاشی ہے وہ اس کو نہیں مل رہا۔ دیٹ از دا تھیم آف دس پوڈ کاسٹ۔ سو ماڈرنٹی۔ علی بھائی، ماڈرنٹی سے پہلے ایک چیز یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ مغیرہ بھائی نے تو ابھی غم شیئر نہیں کیا، لیکن میرا دل ہے کہ میں ضرور شیئر کروں۔ ایک نا اوور سیچوریشن سی فیل ہوتی ہے، لیکن ہم شروع میں تھے، ہم نے ان چیزوں کو ذرا بریک فری کیا جب ہم دین کی طرف آئے تھے شروع میں، اور اس میں آپ یاد کریں کہ ہم ایک بہت بڑی چیز جس میں انڈلج تھے نا، وہ تھی شدید قسم کی سیلف ریفلیکشن، اور وہ اسی موقع پہ آپ کہہ لیں کہ ہو سکتی تھی جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، ہمارے پاس فری تھی اور ہمارا فری ٹائم تھا، اور اس کے اندر ہم نے یہ کیا، اپنے آپ کو توڑا، بریک فری کیا، اور میں بلیو کرتا ہوں کہ وہ جو کیا اس نے ہمیں بہت زیادہ ریوارڈ دیا، اس سے ہمیں کچھ ہمارے سامنے کچھ ریالٹیز کھلی۔ ہمیں ایک ریالٹی یہ کھلی کہ غم ہوتا کیوں ہے۔ غم اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے کہ اس پوری دنیا کی ہلچل کے اندر جو ہے نا وہ رب تک پہنچنا ہی پہنچنا، یہ ایک رب کی ایک بلیسنگ ہے جو غم ہے، اور یہ غم جو ہے اس چیز کی یاد دہانی کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو پورا نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز کو پورا نہیں کر سکتی سوائے اللہ کی یاد کی، اور یہ ریالٹی جو ہے ہمارے سامنے آئی تھی۔ لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ دیکھیں، آپ کی لائف ہے، مغیرہ بھائی کی لائف ہے، ہم دوبارہ سے کیونکہ ہمارے ارد گرد جو ماڈرن ورلڈ جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے نا ہمیں جکڑے ہوئے، یعنی اور ہم ایک سائیکل کا حصہ ہیں، یا ہم بنیں گے یا بنائیں گے، یعنی ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے، کچھ فیلنگس یا اس کی ایموشنل باتیں کریں گے، آ جا کے ہم نے کہا اس ٹائم تک یہاں پہنچنا ہے، اس ٹائم تک یہ کرنا ہے، اس ٹائم تک وہ کرنا ہے، اور ہم ڈیڈ لائنس یہ اور چیز، اور اس چیز نے جو ہماری انسانیت ہے نا وہ ہمیں ایک اوور سیچوریٹڈ ہوئے ہیں اس سسٹم کے رزلٹ میں، جس کی وجہ سے یہ دکھ جو ہے نا یہ واپس، یہ سیڈنس واپس آتی ہے۔ یعنی مغیرہ بھائی، ہر انسان بہت کھپ گیا ہے اور بہت زیادہ اوور بزی ہو گیا، اوور آکوپائڈ ہو گیا، اور اپنے لیے ٹائم نہیں فائنڈ کر سک رہا۔ تو ہم اسی پہلی چیز کو اگر ایڈریس کریں کہ فائنڈنگ ٹائم فار سیلف ریفلیکشن، وین واز دا لاسٹ ٹائم، واقعی اگر میں اپنے آپ سے سوال پوچھوں کہ یار میں جینونلی بیٹھا اور میں نے غور کیا اپنی زندگی کے بارے میں اور کچھ سوچا کہ میں نے کیا کیا چیزیں بہتر کرنی ہے، تو آنیسٹلی میں کوئی جینونلی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں اس طرح سے بیٹھا، کیونکہ لائف اتنی آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے، اتنی روبوٹک چل رہی ہے، اور دیر از سو مچ ٹو ڈو ڈیلی۔ سو ہاؤ ٹو فائنڈ دیٹ ٹائم مغیرہ بھائی؟ علی بھائی، یہ جو حماس میں نے بات کی اور آپ کے سوال کو میں اس ایڈریس کرتا ہوں، جو نمازیں اللہ نے رکھی ہیں نا،
یہ مجھے کئی دفعہ فیل ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمارے لیے رکھی ہیں کہ اس موقع یعنی جب انسان اس یعنی لہروں میں سمندر کی لہریں ایک قسم کی بہہ رہی ہیں, انسان اس کے اندر جا رہا ہے اور ایک طوفانی لہریں ہیں, اس موقع پر انسان اپنے آپ کو کھینچ کے باہر نکالتا ہے اللہ کے حکم سے کہ انسان مسجد میں جاتا ہے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتا ہے اللہ کے سامنے اور وہاں پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے. تو اس موقع پر انسان کو وہ ٹائم ملتا ہے جہاں پہ انسان کو مشروع یہ ہے, اگر انسان واقعی حق ادا کرے اس عبادت کا, انسان نے اذکار کرنے ہیں, ٹائم سے پہلے پہنچنا ہے, اذان اور جو نماز کا جو درمیان کا ٹائم ہے اس میں انسان نے یا تو عبادت کرنی ہے یا صرف انتظار کرنا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جایا کرتے تھے, قسم کا مراقبہ کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مراقبہ از سیلف ریفلیکشن آل اباؤٹ, ٹھیک ہے نا. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں عبادات وہ ایسے پوائنٹس ہیں یا وہ ایسے آپ سمجھ لیں ہماری زندگی کے اندر ٹائم پیریڈس ہیں یا ٹائم سٹیمپس ہیں جہاں پہ ہم کچھ دیر کے لیے اس پورے بریک ملتی ہے, ہاں بریک ملتی ہے فرام دس ہول ایکٹیویٹی اور یہ پروسیس جو ایک سسٹم یا مشین چل رہی ہے اس کے اندر سے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بندہ جو ان کو رائٹلی چیریش کرتا ہے, یعنی آپ دیکھیں یعنی عبادت کا پورا ایک یعنی نماز کو صرف دیکھ لیجیے, دعائیں, حج وغیرہ یہ تو بہت بڑی بڑی عبادات ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن نماز کو اگر آپ کر لیں جو ہماری ڈیلی لائف میں کہ آپ کو نکلنا پڑنا ہے, آپ کو مسجد میں جانا ہے, یعنی آپ کو اس پورے بزنس سے ہر ایکٹیویٹی سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے. اچھا اس کے بعد جا کے آپ نے وضو کرنا ہے, اپنے آپ کو ٹھنڈے پانی سے ایکسپوز کرنا ہے یا پانی سے وضو کرنا ہے آپ نے اس کے بارے میں, اور آپ کی اس ٹائم نیت اور طہارت اور پاکیزگی کا خیال کہ میں سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا, یعنی سیلف ریفلیکشن وہیں سے اسٹارٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ جاتے ہیں نماز, اس کے بعد سنتیں ادا کرتے ہیں, کچھ ٹائم ادا کرتے ہیں, اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد اس کے بعد آپ وہاں پہ دعا کرنے کا کچھ ٹائم نکالتے ہیں اپنے لیے. یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا یہ سبحان اللہ ہمیں ان چیزوں سے بریک دیتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ 5 دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 دن میں رکھے ہیں, یہ بندہ ہی اگر کوئی صحیح اور اچھے انداز سے کر لینا تو یہ ایک امید اور ایک ہوپ ہے جو انسان کو کچھ می ٹائم بھی دے دیتی ہیں. یعنی اگر آپ اس معنی میں دیکھیں نا کہ اپنے انسان کا پرسنل ٹائم جہاں پہ وہ اپنے آپ پہ ریفلیکشن کر کے کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو یعنی ایک قسم کا ریجوینیٹ کر سکتا ہے. صحیح ہے, یعنی لمبا سجدہ کیا جائے بہت, اور اس کے بعد نماز پڑھ کے کچھ دیر بیٹھا جائے اس جگہ پر, لوگ تو فوراً اٹھ جاتے ہیں. اور یہ منع کیا گیا, حدیث میں منع کیا گیا کہ ایک صحابی جو کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر بن خطاب نے ان کو اٹھا کے فوراً بٹھا دیا کندھے سے پکڑ کے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا, آپ نے سیدنا عمر بن خطاب کی تعریف کی. تو فوراً اٹھنا نماز کے بعد اور بس نکلنے کی کرنا, یعنی آپ آئے بھی لیٹ ہیں اور نکلنا بھی فوراً بھاگ کے, یعنی اللہ نے اگر آپ کو نصیب میں رکھ دیا کہ آپ کو توفیق دے دی نماز کی تو بھائی یار مطلب میں نے جان چھٹڑانی ہے یہاں. بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ویک میں کوئی چھٹی والا دن ہے نا, اس میں ہم سب کو کم از کم ایک نماز ایسی رکھنی چاہیے جس کے بعد نا مسجد میں کچھ دیر بیٹھیں. مے بی عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم ہو سکتا ہے, سنڈے والے دن اگر ہمارے پاس وہ ٹائم فری ہے, کوئی ایک ایسا ٹائم ضرور ہونا چاہیے کہ مسجد میں بندہ بیٹھے. کیونکہ میں نے پرسنلی یہ فیل کیا ہے کہ جب میں مسجد میں بیٹھتا ہوں نا تب مجھے باقی اسپرچول انرجی تو ملتی ہے لیکن میرا ذہن بہت زیادہ ایک دم کھل جاتا ہے. یہ اللہ کی اسپیشل سکینت ہے ایگزیکٹلی اس اللہ کے گھر کی. ایگزیکٹلی. اور شیخ ایسا ہی ہے دیکھیں, اور میں مغیرہ بھائی کی بات کو بھی یہ نا یہ اس بات پہ ڈبل ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اوقات جو ہے نا یہ بیسٹ سولوشن یہی ہے کہ ایسی دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ ماڈرن ورلڈ کے اندر ہی ایسی کچھ زندگی یا ٹائم کے مسئلے یا معاش کے مسئلے جو تھے وہ میں پہلے بھی تھے, اور وقت کا معاملہ پہلے بھی ذکر, قرآن میں بھی وقت کے ڈھلتے وقت کا ذکر. اور یہ جو معاملات ہیں نا یہ اس چیز کی یاد دہانی کرتے ہیں کہ اسی کے اندر ہی ہم نے یہ جو ہے نا پہلی بات ہے وقت نکالنا ہی نکالنا. اور دوسرا علی بھائی میں آپ کو سچی بتاؤں کہ یہ ایک فیلنگ اس طرح کی ہوتی تھی کہ ایک تو یہ تھا نا کہ ہمارا دن چل رہا ہے, ہماری دنیا چل رہی ہے اور بیچ میں نماز کے لیے بریکس آئیں, لیکن ایک بندہ سم ٹائمز پھر اگر جس طرح صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دے نا, اس کا دل لگنا شروع کر دے 5 وقت کی نمازوں میں, تو وہ فیلنگ الٹی ہو جاتی ہے. وہ الٹی ہو جاتی ہے کہ کہتا ہے کہ میرا دن جو ہے ایکچولی میں وہ نمازیں اور بیچ میں دنیا آتی ہے.